بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج آپ ایک ہمارے حکمران اس وقت جو ساری صورتحال ان کے سامنے آئی ہے، اس معیشت کی جو گفتگو کو تیز سے تیز تر کیا جا رہا ہے، اور معیشت ہی کے ایسا لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے اس کو صرف معیشت کے ارد گرد گھمایا جا رہا ہے۔ اس پوری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں کہ بعض قصے کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسانوں سے اور خاص طور پہ حکمرانوں سے ضرور مل جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے ان کا سرا ملتا ہے۔ دوستوں، پچھلے زمانوں میں ایک چور ہوا کرتا تھا، وہ کافی چوریاں ووریاں کرتا رہا تھا، بڑی ماہر چور تھا وہ۔ اس نے تقریباً 40-45 سال تک کسی نوکری کو کرنے کے بجائے مختلف گھروں میں چوریاں کی۔ اس زمانے کے چور پسٹل کے تو ہوتے نہیں تھے، ورنہ آج کل تو آپ کو تو پتہ ہے کہ سڑکوں پہ بھی کھڑے بلکہ ابھی مجھے کچھ دن پہلے ایک صاحب نے یہ بتایا کہ کراچی یونیورسٹی کے سامنے، جہاں تمام ہی رینجر بھی ہے، سیکورٹی بھی ہے، اور تمام تر صورتحال سے لبریز سیکورٹی وہاں موجود ہوتی ہے، اس کے سامنے سے، یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے سے لڑکیوں سے موبائل فون چھین لیے گئے۔ چلیں اس سے قصہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ قصہ اس طرح سے ہے کہ ایک چور جب کافی دن تک چوری کر چکا اور وہ بہت بوڑھا ہو گیا، اور اب وہ چور اس قابل نہیں رہا۔ پہلے تو ذرا بھاگنا ہوتا تھا نا، چور کو بہت زیادہ تیز بھاگنا ہوتا تھا، وہ اس چوری کے قابل نہیں رہا، تو اس نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ چلو آج میں ان جگہوں کی نشاندہی کرتا ہوں تمہارے لیے جہاں میں نے ماضی میں چوری کی ہے، اور جہاں مستقل چوری کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ وہاں سے مل جاتا تھا۔ تو اس بچے نے کہا کہ چلیں۔ اس نے دکھایا کہ جناب وہ دیکھو، وہ جو روشنی جل رہی ہے اس گھر میں، وہ بڑے سے بنگلے میں، اس میں ایک بڑھیا رہتی ہے، ایک بڈھا رہتے ہیں، وہاں سے میں جب بھی جاتا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے چوری کا سامان مل جاتا ہے۔ اور وہ دیکھو، وہ جو جہاں سرچ لائٹ جل رہی ہے، جیسے یہ ہمارے پیچھے سرچ لائٹ جل رہی ہیں، وہ جہاں سرچ لائٹ جل رہی ہے اس گھر میں بھی ایک بڑھیا رہتی ہے، اور وہ جو ہے اس کے سارے لوگ جو ہیں گھر سے باہر ہیں، تو وہ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ، جب بھی تم جاؤ گے چوری کرو گے، چوری کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اسی طرح اس نے 10-12 گھروں کی سیر کرائی اسے، جہاں بتیاں بھی جل رہی تھیں، اور بتا رہا تھا کہ وہ دیکھو وہ جو لائٹ جل رہی ہے، وہ دیکھو وہ جو لائٹ جل رہی ہے، وہ جو فلاں لائٹ جل رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال جب دکھانے کے بعد بچے سے کہا کہ اب آج سے تم اپنا کام شروع کرو، تاکہ یہ چوریاں چکاریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ چوریاں چکاریاں جو ہیں اس سے ہماری کچھ گھروں کی، تم دیکھا ہمارے گھر کی غربت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آج ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ بچے نے کہا جی ابو، میں یہی تو سوچ رہا ہوں، میں اسی بات پہ تو غور کر رہا ہوں کہ وہ گھر جہاں آپ نے 4 مرتبہ چوریاں کی، 5 مرتبہ چوریاں کی، 3 دفعہ چوریاں کی، 2 دفعہ چوریاں کی، ان تمام گھروں کی بتیاں بھی جل رہی ہیں، ان تمام گھروں کے سرچ لائٹیں بھی آن ہیں، لیکن ہمارے گھر میں جہاں اس سارا چوری کا سامان آیا وہ سب کا سب مکمل طور سے بند پڑا ہوا، اور وہاں لائٹ جلنے کی بھی کوئی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا کیا میں بھی یہی کام شروع کروں کہ 30-40 سال تک، 50 سال تک میں چوریاں کرتا رہوں، اور چوری کرنے کے بعد اینڈ میں جو میرا گھر ہے وہ ویرانوں میں تبدیل ہو جائے؟ میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ آج کچھ ایسی صورتحال ہمارے حکمرانوں نے ہمارے پاکستان کی بنا دی ہے۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ تو ضمانت پہ رہا ہیں، آپ پر کس طرح اعتماد کیا جائے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے IMF کی صدر سے ملاقات کیا، یورپی کمیشن کی سربراہ سے ملاقات کیا، اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے جو پاکستان کے بارے میں، جو ان کے سیکرٹری جنرل صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں بہت ہی ایک نایاب سی رپورٹ تیار کی ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب پاکستان کے تمام قرضے جو ہے وہ معاف ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود دوسرے اخبارات جو یورپ کے ہیں، امریکہ کے ہیں، اور جو بڑے بڑے اخبارات کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یعنی پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا اب بالکل ممکن ہو چکا ہے۔ لیکن کل ہمارے مفتیٰ اسماعیل صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب عالی پاکستان ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو IMF ہے، اور ہمارے جو ورلڈ بینک ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو قرض ہیں ان کو ریشیڈولنگ کیا جائے۔ اب آپ کو میں بالکل صاف یہ بات بتا دوں کہ جتنے ریشیڈولنگ قرض ہوتے ہیں ان میں سود کی شرح، آپ بینکوں میں بھی چلے جائیں
جب ان سے ریشیڈولنگ کرا رہے ہوتے ہیں آپ اپنے قرض کی، تو اس میں 10,000 20,000 50,000 60,000 روپے آپ کے ایکسٹرا لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی یہاں بھی ایسے ہی ہونا ہے، یہاں بھی آپ یہ ریشیڈولنگ کرائیں گے، انہوں نے اس کو اردو میں بولنے کی کوشش کی کہ قسطیں آسان بنا دیں گے۔ جیسے جیسے قسطیں آپ کی آسان بنتی جائیں گی، آپ کے شرح سود بڑھتا جائے گا، اور جس طرح سے آپ ڈالر کو نیچے لے کر کے آ رہے ہیں، یعنی کل کراچی چیمبر کے صدر نے 2 دن پہلے بھی ایک بہت ہی خوفناک قسم کی پریس ریلیز جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈالر کی جو شرح ہے یہ مستقل اوپر چلی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ، کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ، فیصل آباد چیمبر، سیالکوٹ چیمبرز کے تمام پریزیڈنٹ اور تمام تجارتی ایسوسیشنز کے صدور اور چیئرمین یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو اوپر لے جانے میں، ڈالر کو جو ہے وہ اپنے جو اس کی سطح ہے اس سے بہت زیادہ بلند کرنے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ بینکس ادا کر رہے ہیں، اور بینکوں کی مدد سے جو ہے وہ ڈالر کو جو ہے نا اپ کیا جائے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ چند سال پہلوں کی بات ہے، یہ آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، کہ انٹر بینک کے اور اوپن مارکیٹ کے ڈالر کے جو ریٹس ہوتے تھے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا تھا، یعنی انٹر بینک میں جو ریٹس ہے وہ 4 سے 5 روپے کم ہوتا تھا، لیکن آج یہ الٹی گنگا بہنے لگی ہے۔ آپ کی چند مہینوں کے دوران جو ہے آپ کا ڈالر 157 سے لے کر کے اب 257 تک پہنچنے والا ہے، یعنی اب بھی 240 تک، 42 تک اور 43 تک، اور ایسے فلکچویشن اس کی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال کو سامنے اگر رکھیں تو اگر آپ اپنے قرض کو ریشیڈول کراتے ہیں تو اس میں آپ کو صرف اور صرف نقصان ہے۔ اقوام متحدہ نے جو رپورٹ بنا کے دی ہے اس رپورٹ میں یہ بات صاف طور سے کہا گیا ہے کہ جناب پاکستان کے تمام قرضوں کو ختم کیا جائے، معاف کیا جائے، لیکن آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اس بات پہ تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے یہ کام کرنا ہے کبھی، کیونکہ اگر وہ یہ پاکستان کے قرض معاف کر دے گی تو پھر اس کے پاس تو کوئی بھی ہتھیار پاکستان کو اپنے عسکری مقاصد کے استعمال کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ریشیڈول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں ہمارے مفتیٰ اسماعیل صاحب، ہمارے شہباز شریف وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ایکسیلریٹ کر رہے ہیں۔ اس ایکسیلریشن کے نتیجے میں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی کہ شاید ہمیں کچھ تھوڑا سا ریلیف مل جائے، لیکن یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی اس کی معاشی صورتحال میں کچھ ترقی ہوگی، معاشی صورتحال میں بہتری ہوگی۔ آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کنڈیشنز میں وہ یہ بات رکھیں گے کہ آپ کی ہم اس کو ریشیڈول کر دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے ریونیو میں اضافہ کریں۔ ان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ آپ اپنے ریونیو کو بڑھائیں، آپ اپنے ریونیو کو محدود نہ رکھیں۔ آپ اپنے ریونیو کو جب بڑھائیں گے تو وہ یہی صورتحال سامنے آئے گی، نئے ٹیکسز لگیں گے، اور نئے ٹیکسز نہ تاجروں صنعت کاروں پہ لگتے ہیں، نہ حکمرانوں پہ رکھتے ہیں، نہ بیوروکریٹس پہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی نوکرشاہی پہ لگتے ہیں، اور نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ لگتے ہیں۔ وہ براہ راست غریب عوام پہ، یعنی اگر غریب عوام جو ہے اس پر یہ براہ راست لگایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو ہے وہ سارے کے سارے جو بڑے لوگ ہیں، تاجر، آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں کے دوران جو ہے کوئی دیکھنے والا اور سننے والا ہی نہیں ہے، بس وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور میٹر بھی ہیں اور آؤٹر بھی ہیں اور انر بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن دیکھنے سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت مختلف شہر کے مختلف علاقوں میں دودھ 160 روپے کلو لیٹر سے لے کر کے 200 تک لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے، چاہے کہیں 80 ہے، 180 روپے ہے، کہیں 190 ہے، کہیں 170 ہے، 160 ہے۔ اس پورے صورتحال کو بھی سنبھالنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس صورتحال کو اگر آپ ایسے ہی چلاتے رہیں گے اور ایسے ہی ایکسیلریٹ کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کے قرض معاف ہونے سے یا آپ کے قرض جو ہے وہ ریشیڈیول ہونے سے یا آپ کی قسطیں آسان ہونے سے آپ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے امریکہ میں بڑی طویل گفتگو کی ہے اور بہت لوگوں سے ملاقات کر کے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بوسٹ کرے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ سندھ کی صورتحال تو جا کے سندھ میں دیکھ لیں جو ہے موجود، لیکن آپ کو میں ایک بہت ہی
انہونی سی بات بتانے لگا ہوں. آپ کے اور میری علم میں اس بات کو ہے کہ جہاں لاڑکانہ جہاں 2 سابق وزیر اعظم آسودہ خاک ہیں، یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی والدہ اور ان کے بھائی، وہ سب اسی جگہ موجود ہیں. وہ پورے لاڑکانے کا کوئی ایک گھر ایسا نہیں بچا جہاں تباہی سیلاب کی وجہ سے نہ آئی. لیکن اگر کہیں سیلاب کی وجہ سے تباہی نہیں آئی تو وہ موہنجو ڈاڑو ہے، جو آج سے تقریباً 5 سے 6 ہزار سال پہلے، آج سے جو 5 سے 7 ہزار سال پہلے کا وہ شہر بتایا جاتا ہے. ہمارے وڈیروں نے، ہمارے جاگیرداروں نے اور ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے موہنجو ڈاڑو کی طرف پانی کا رخ کر دیا، اور اسی وجہ سے سیکرٹری جنرل صاحب جب تشریف لائے اقوام متحدہ کے تو انہوں نے موہنجو ڈاڑو کا دورہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں موہنجو ڈاڑو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ یقین کریں کہ موہنجو ڈاڑو جب وہ گئے تو وہاں پہ ایک قطرہ پانی موجود نہیں تھا. اس کا مطلب ہے آج سے 7 ہزار سال پہلے یا 6 ہزار سال پہلے یا 5 ہزار سال پہلے جو ڈرینیج کا سسٹم تھا اس کی وجہ سے موہنجو ڈاڑو میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا. لیکن یہ جو اب جدید اور باہر سے پڑھ کے آنے والے اور آکسفورڈ سے واپس آنے والے لوگ، جو ہمارے وزیر اعظم رہے، آکسفورڈ سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب بھی پڑھی ہوئی تھیں، ان کے بیٹے بلاول بھٹو صاحب بھی پڑھے ہوئے تھے، اور کمال دیکھنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے تھے. لیکن ان کا اپنا شہر جو ہے معمولی سی بارش میں ڈوب گیا. لہٰذا پاکستان کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے یہ قرضوں کی ریشیڈولنگ نہ کی جائے، قرضوں کی معاف کرانے کی کوشش کی جائے. اور اقوام متحدہ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جن سے قرض لیا انہوں نے ان کو قرض کی قسطیں نہ دیں، ورنہ پاکستان کے لیے بہت بڑا معاشی بحران پیدا ہو جائے گا. غربت، بے روزگاری اور آپ کی معاشی تباہ کاری کا دور شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی چلتے چلتے پھر وہ بات کہنی پڑ جاتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اسے لائک بھی کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور ہٹ کریں. اس کی وجہ سے میں آپ کی اس پوری ویڈیو کو آئندہ بھی انشاءاللہ چلاتا رہوں گا. اسی کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی.